ارطغرل غازی سیزن 2 ایپیسوڈ 2 کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ گرگت سردار گنتوکتو سے کہتا ہے آخری اطلاعات کیا ہیں؟ گنتوکتو جواب دیتا ہے انہوں نے ہمارے بہت سارے سپاہیوں کو شہید کر دیا، بہت سارے سپاہیوں کو۔ اسی دوران توتکین بولتا ہے لعنت ہے یہ شخص، بابا جب تک میں نیان کا پتہ نہیں لگا لیتا مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا۔ گرگت سردار حلیمہ سے کہتا ہے حلیمہ یہ بتاؤ کیا جس نے تم پر حملہ کیا وہ سر سے گنجا تھا اور اس کے سر پر ایک باریک سی چوٹیا بھی تھی؟ حلیمہ جواب دیتی ہے ہاں ایسا ہی تھا۔ گرگت سردار کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ارطغرل کو زندہ پکڑنا چاہتے ہیں۔ گنتوکتو حیران ہو کر پوچھتا ہے آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ گرگت سردار جواب دیتا ہے ان کے ایک لشکر نے کاروان پر حملہ کیا اور کچھ ارطغرل کے پیچھے گئے۔ وہ ارطغرل کو پہلے سے جانتے تھے ورنہ وہ اس حملے میں اپنے سب سے خاص آدمی کو نہ بھیجتا۔ گنتوکتو حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے یعنی وہ ہم پر کئی دنوں سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ گرگت جواب دیتا ہے بالکل ایسا ہی ہے، منگول پہلے گیدڑ کی طرح اپنے دشمن کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، پھر پلاننگ کر کے اس پر حملہ کرتے ہیں اور وہ کبھی ایسی جنگ میں نہیں پڑتے جس میں ان کو شکست ہو۔ ہمیں سب سے پہلے قیدی منگول کا منہ کھلوانا ہوگا، پتہ نہیں کس جہنم میں چھپا بیٹھا ہوگا وہ نیان، لیکن سب سے پہلے ہمیں ارطغرل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر اپنے بیٹے توتکین سے کہتا ہے توتکین اپنے سپاہیوں کو تیاری کا حکم دو، ہمیں ارطغرل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جس لکڑی کے ساتھ منگول سپاہی کو باندھا گیا تھا وہاں دو محافظ کھڑے تھے، ایک ہمسا اور دوسرا کوجاباش۔ ہمسا گنتوکتو کا سپاہی تھا اور بھوکا بھی تھا۔ اس نے توتکین کے سپاہی کوجاباش سے کہا بھائی کیسے ہو؟ کوجاباش نے کہا ٹھیک ہوں۔ ہمسا نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر تم اس کا دھیان کرو، میں کھانا کھا کر آتا ہوں۔ کوجاباش کہتا ہے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے دیکھ لوں گا۔ ہمسا وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ منگول کوجاباش سے پانی مانگتا ہے۔ پانی والے برتن میں پانی ڈال کر کوجاباش اس منگول کے منہ کے قریب کرتا ہے۔ جب وہ منگول اس پانی کو پینے کی کوشش کرتا ہے تو کوجاباش وہ پانی اس کے منہ پر ڈول دیتا ہے۔ اسی دوران دلمیر صاحب بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ کوجاباش اسے دیکھ کر کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کہیں آپ اس لڑکی کے والد تو نہیں ہیں جس کی بیٹی کو جلا دیا گیا ہے؟ لیکن دلمیر صاحب اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور سیدھا اس قیدی منگول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم لوگوں نے عورتوں اور بچوں پر حملہ کیا، ہم سے لڑنے کی ہمت نہیں تھی تم میں؟ منگول مسکراتے ہوئے کہتا ہے ہم تم سب کو ختم کر ڈالیں گے۔ دلمیر صاحب شدید غضب کی حالت میں اس کی گردن کو زور سے دباتے ہیں۔ کوجاباش چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جلد ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور مسکرانے لگتا ہے۔ آپ فی الحال تو اس کی مسکراہٹ کو نہیں سمجھ سکتے لیکن بعد میں آپ سمجھ جائیں گے۔ پھر گنتوکتو خیمے سے نکلتا ہے تو اس کو دیکھ کر کوجاباش ایک بار پھر دلمیر کا بازو پکڑ کر چھڑانے کی کوشش کرتا ہے لیکن دلمیر صاحب اس وقت اپنی ٹانگ سے کوجاباش کو گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر گنتوکتو بھاگ پڑتا ہے لیکن اس کے پہنچنے تک اس منگول سپاہی کے سانس ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ گنتوکتو وہاں آ کر شدید مایوس ہو کر کہتا ہے دلمیر استاد